اپنے کردار سے بے خبر خود کو پکا سچا مسلمان ثابت کرتے ہوئے زبان سے ننگی ترین گالیاں نکالتے ہوئے ایک ذہنی معذور شخص کو پھر ایک ہجوم نے قتل کر ڈالا۔ میاں چنو میں نعوذ باللہ قرآن پاک کو جلانے کے الزام میں وحشی ہجوم نے ایک بار پھر تاریخ دہراتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک ذہنی معذور شخص کو شدید ترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اسے جان سے مار دیا اور اس کی لاش کو درخت سے لٹکا دیا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسپائڈر نیوز۔ ناظرین، خانے وال کی تحصیل میاں چنو میں مبینہ طور پر توہین مذہب کا الزام لگا کر ہجوم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا۔ سیالکوٹ میں پیش آنے والے واقعے کی گونج ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ خانے وال کی تحصیل میاں چنو میں مشتعل ہجوم نے ایک بار پھر اپنی جنونیت کا ثبوت دیتے ہوئے ایک اور شخص کو تشدد کر کے ہلاک کرنے کے بعد درخت سے لٹکا ڈالا۔ مشتاق نامی شخص کی ہلاکت کا مقدمہ 33 نامزد اور 300 نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے اس واقعے میں ملوث 15 مرکزی ملزموں سمیت 85 افراد کو حراست میں لینے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ واقعے کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی گئی ہے۔ یہی رپورٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی بھیجی گئی ہے۔ جو فوٹیجز سامنے آئی تھی ان کے فورینسک تجزیے کی مدد سے ملزمان کی شناخت اور ان کے کردار کا تعین کیا جائے گا۔ ناظرین، جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت امام مسجد خود اپنے کسی ذاتی کام کے حوالے سے تھانے میں موجود تھے۔ انہیں ان کے بیٹے کی کال آئی جس نے بتایا کہ یہاں ایک شخص قرآن پاک کو نعوذ باللہ آگ لگا رہا تھا، اسے لوگوں نے پکڑ لیا ہے، ہم نے اسے کمرے میں بند کر دیا ہے، آپ جلدی واپس پہنچے۔ امام مسجد کیونکہ اس وقت ذاتی کام کی وجہ سے پہلے ہی تھانے میں موجود تھے، انہوں نے ایس ایچ او اور دیگر نفری کے ہمراہ جلدی سے مسجد کا رخ کیا۔ امام مسجد اور پولیس والوں کے پہنچنے تک ایک ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس وقت تک اس شخص کو امام صاحب کے حجرے کے ساتھ کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ کسی نے اس شخص کو نعوذ باللہ کسی بھی قرآن پاک کو آگ لگاتے نہیں دیکھا۔ رپورٹس کے مطابق کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں قرآن پاک والے حصے میں دھواں اٹھ رہا تھا اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اوراق کے پاس موجود تھا اور اس نے آگ لگائی تھی۔ تاہم حقیقت کیا تھی، کسی نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا ہوا تھا۔ پہلے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، پھر ان کی تعداد ہزاروں ہو گئی۔ امام مسجد کہتے ہیں کہ انہوں نے پولیس کی مدد سے لوگوں کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن مشتعل ہجوم نے کسی کی نہ مانی۔ ناظرین، ریکارڈ کی درستگی کے لیے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ عینی شاہدین کے مطابق پولیس نے مزاحمت ہی نہیں کی، پولیس خود ڈر گئی تھی۔ پولیس کے پاس ہتھیار موجود تھے، وہ چاہتی موب کو کنٹرول کر سکتی تھی اور بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ موب لنچنگ کا یہ واقعہ پولیس ہی کی بزدلی کی وجہ سے پیش آیا۔ پولیس صرف ہوائی فائرنگ کر دیتی تو بہت کچھ بدل سکتا تھا، لیکن پولیس راستے سے ہی ہٹ گئی۔ سامنے آنے والی فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس قدر واہیات ترین گالیاں بکتے ہوئے وحشی جنونی کبھی لبیک کے نعرے لگاتے اور کبھی خود کو سچا مسلمان ثابت کرنے کے لیے جو شخص اندر قید تھا اسے ماں بہن کی ننگی گالیوں سمیت ایسے ایسے القابات سے نواز رہے تھے کہ شاید ہی کسی غیر مسلم نے ایسی گندی زبان کبھی استعمال کی ہو۔ اس ہجوم نے پہلے مسلمان ہونے کے باوجود مسجد کا دروازہ توڑ دیا اور پھر اندر جہاں وہ شخص قید تھا وہ تالا توڑا، اس شخص کو باہر نکالا۔ ہر بندے نے مقدور بھر اسے پتھروں، جوتوں، ٹھڈوں، مکوں، لاٹھیوں، قرض جس کے ہاتھ جو لگا اس کے ذریعے تشدد کا نشانہ بنایا۔ جیسے جیسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، لوگ آتے اور پوچھتے کیا ہوا۔ جب بتایا جاتا کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کو اس شخص نے آگ لگا دی تو پھر آنے والا شخص بھی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق تشدد کر کے اپنا غصہ ٹھنڈا کرتا۔ بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اس شخص کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جایا گیا اور جب وہ اس ظالمانہ تشدد سے مر گیا تو اس کی لاش کو درخت پر ٹانگ دیا گیا۔ ان سینکڑوں ہزاروں میں سے کسی نے بھی نہ تو اس سے کوئی بات پوچھنے کی زحمت کی، نہ اس کے بارے میں کچھ جاننے کا سوچا۔ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے نے سنا، مشتعل لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا، سینکڑوں سے ہزاروں میں مزید جنونی بنے، جنونیت کی انتہا ہوئی اور آخر میں لاش درخت پر ٹانگ دی گئی۔ اس وقت تک یہ شخص نامعلوم تھا۔ بعد میں ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت مشتاق احمد ولد بشیر احمد کے نام سے ہوئی۔ وہ قریبی گاؤں بارہ چک کا رہائشی تھا اور اس کے سوتیلے بھائی نے میت وصول کی ہے۔ ملزم بارہ چک میں رہتا تھا اور بارہ چک کے رہائشیوں کا تو یہ کہنا ہے کہ ملزم کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ کئی دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ اس کے بیوی اور بچے 4 سال پہلے اس سے اسی بات پر چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے اور یہ کبھی ٹھیک ہو بھی نہیں سکتا۔ اور یہ ذہنی معذور شخص گلیوں میں بھیک مانگتا پھرتا تھا، کہیں سے کھانا مانگتا اور کہیں سے پیسے۔ ایک شخص جو کہ ذہنی طور پر معذور ہے، نماز روزہ حج کے حوالے سے شریعت میں اس کے لیے بھی بہت سی گنجائش موجود ہے، لیکن اسلام کے نام لیواؤں نے نہ تو اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا اور نہ ہی اس سے کچھ پوچھنے
जानने की जहमत की। नंगी फहश गालियों के साथ जज्बा ईमानी दिखाते रहे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का पिछला बयान तो ये था कि आइंदा ऐसा वाकया नहीं होने देंगे, लेकिन अफसोस ऐसा वाकया हो गया। और अब की बार उनका कहना है कि किसी फर्द या ग्रोह की जानिब से कानून हाथ में लेने की कोशिश कतन गवारा नहीं की जाएगी और पुरतशद्दुद हुजूम को निहायत सख्ती से कुचलेंगे। तलम्बा पुलिस स्टेशन में इस वाक़े का मुकदमा SHO की मुद्दयत में दर्ज किया गया, जिसमें कहा गया कि जब हमें इत्तला मिली कि एक नामालूम शख्स ने कुरान पाक को आग लगा दी है तो हम मौके पर पहुंचे, जहां लोग इकट्ठे थे और नारे लगा रहे थे और एक नामालूम शख्स को रस्सी से बांधकर तशद्दुद कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बदस्तूर डंडों और सोटों से उस शख्स को मारते रहे। मुल्जिमान के तशद्दुद से वो शख्स हलाक हो गया तो उसकी लाश को दरख्त से बांध दिया गया, जिससे खौफ और हरास फैल गया। नाज़रीन, ये मुश्तिल लोग उस दरख्त पर टंगी लाश पर भी अपनी जुनूनियत निकालते रहे। मियां चन्नू के इलाके 17 मोड़ में इस मुश्तिल हुजूम ने एक ज़हनी तौर पर माजूर शख्स के, जिसे उन्होंने खुद ये गुनाह करते देखा भी नहीं था, उसे वाहियात तरीन अलक़ाबात और नंगी गालियां देते हुए मौत के घाट उतार दिया। 16-17 साल से ज़हनी तौर पर मफलूज ये शख्स अपनी बहन से मिलने मियां चन्नू आया था, जहां इस पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर मॉब लिंचिंग से इसे कत्ल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी का कहना है कि प्रियंका की तरह मुश्ताक के लिए भी खड़ा होना होगा। ऐसे वाक़यात के बाइस उंगलियां उठ रही हैं। उन्होंने कहा कि मियां चन्नू में हुजूम के हाथों कत्ल की तायद नहीं हो सकती। पागल को पत्थर मारकर कत्ल का हक कैसे दिया जा सकता है। मियां चन्नू वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, मैंने बारहा अपने निज़ाम तालीम में तबाहकुन शिद्दत पसंदी की तरफ तवज्जो दिलाई है। सियालकोट और मियां चन्नू जैसे वाक़यात अशरों से नाफिज तालीमी निज़ाम का हिस्सा है। ये मसला कानून के निफाज का भी है और समाज की तनज़्ज़ुली का भी। स्कूल, थाना और मिंबर, अगर इन तीनों की इस्लाह न हुई तो बड़ी तबाही के लिए तैयार रहें। नाज़रीन, ये एक सच्चाई है कि इस तरह के वाक़यात से हम में से कोई भी शख्स फिर अब किसी भी तरह से महफूज नहीं। कोई भी हुजूम कहीं भी किसी पर भी किसी भी तरह की तौहीन का इल्जाम लगाकर सफाई का मौका दिए बगैर हम में से किसी को भी कभी भी मौत के घाट उतार सकता है। कानून मौजूद है, लोगों को कानून पर एतबार दिलवाने की जरूरत है। हुकूमत वक्त के साथ साथ मजहबी रहनुमाओं का भी अब ये काम है कि वो लोगों को समझाएं कि फौरी तौर पर कार्रवाई के बजाय ऐसे किसी मुल्जिम को कानून के हवाले करें और हुजूम को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत न दें।